الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے حسن الخلق، یعنی حسن اخلاق، اچھے اخلاق. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اخلاق کہتے ہیں ہمارے سارے برتاؤ کو، ہمارے تعلق کو، اور اخلاق کہتے ہیں تعلق کے آداب نبھانے کو. تو ایک خاص معنوں میں تو اخلاق گویا انسان کی پوری زندگی کو اور پورے دین کو انکمپاس کر لیتا ہے، کیونکہ اس میں تعلق مع اللہ کے آداب بھی آ جاتے ہیں اور تعلق مع الخلق کے، یعنی بندوں کے ساتھ یا مخلوقات کے ساتھ تعلق کے آداب بھی آ جاتے ہیں. لیکن عام طور پر ہم اخلاق کا لفظ بولتے ہیں انسانوں کے ساتھ، یا جو لوگ بھی جیسے ہماری سطح وجود پر ہیں. یعنی پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ عرض کی گئی کہ وجود دو طرح ہی کے ہیں، ایک وجود یا ذات خالق ہے اور ایک جو ہے وہ مخلوقات ہیں. ایک لحاظ سے ایک برابری پائی جاتی ہے، مساوات پائی جاتی ہے، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہیں ایک معنوں میں وہ برابر ہیں. کن معنوں میں برابر ہیں؟ کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ مخلوق ہیں، وہ سب کے سب عباد ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مقدورات میں سے ہیں، معلومات میں سے ہیں. وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ وہ مربوب ہیں. اللہ رب ہے اور تمام مخلوق جو ہے وہ مربوب ہے. لیکن پھر ان مخلوقات کے اندر یا موجودات کے اندر پھر بہت سے مراتب ہیں. وہ زمین آسمان جیسا فرق ہے. یعنی پیغمبر بھی سارے ایک سطح کے نہیں ہیں، پیغمبر اور غیر پیغمبر میں بہت فرق ہے. غیر پیغمبروں میں، اولیاء اللہ میں اور عام صالحین میں بہت فرق ہے، اور صالحین میں اور انتہائی فاسق و فاجر صاحب ایمان میں بہت فرق ہے. تو وہ مراتب تو بہرحال رہتے ہیں، لیکن ایک چیز جو مشترک ہے وہ ان کا مخلوق ہونا ہے. تو اصل میں حسن اخلاق کہتے ہیں کہ مخلوقات کے ساتھ ہمارا برتاؤ، ہمارا رویہ، ہمارا تعلق کس طرح کا ہے. عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق وان اللہ یبغض الفاحش البذیء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ مومن کے ترازو میں، میزان میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی، اور بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، بغض رکھتا ہے ہر اس شخص سے جو بدگوئی کرتا ہے اور بیہودہ گوئی کا مرتکب ہوتا ہے. یہ بات ہمیں معلوم ہے، قرآن مجید سے بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ترازو نصب کریں گے، حق کے ساتھ عدل کے ترازو نصب کریں گے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. اس دن جو وزن ہوگا، جو آپ کہیں کہ بوجھ ہوگا، وہ کس چیز میں ہوگا؟ وہ حق کے ساتھ ہوگا. تو وہاں پر اعمال تولے جائیں گے، یعنی انسان کے اندر جو ایمان ہے اس کو بھی جو ہے وہ وے کیا جائے گا، اور انسان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا. تو یہ تصور ہمیں ملتا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں آخری صورتوں میں بھی کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ جن کے پلڑے اس دن بھاری ہو گئے تو وہ عیش کی زندگی میں ہوں گے، من پسند کی گزران میں ہوں گے. ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جن لوگوں کی بدقسمتی سے اعمال کے پلڑے ہلکے رہ جائیں گے ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، یعنی جہنم ہوگی. تو وہاں پر انسان کو ضرورت ہوگی اس بات کی
کہ اس کے میزان میں اعمال جو ہیں وہ بھاری ہوں، بھاری بھرکم ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو حسن خلق ہے، حسن اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، اچھا رویہ ان کے ساتھ رکھنا ہے، ڈیلنگ میں فیئرنس جو ہے برتنی ہے، کہا اس سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہے بندہ مومن کے میزان میں۔ اور پھر حسن خلق کا اپوزٹ بیان کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ حسن خلق سے تو محبت کرتے ہیں، اور وہ آدمی کے جو حسن اخلاق رکھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں ہر اس شخص سے جو فاحش ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فحش کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو حد سے نکلی ہوئی ہو، یعنی انسان کسی بھی معاملے میں حد سے نکلتا ہے، اور خاص طور پر چونکہ اس کا تعلق کلام سے ہے، گفتگو سے ہے، تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں، بعض اوقات مذاق اڑاتے بھی ہیں ایک خاص تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اور وہ ظاہری بات ہے اہل تعلق کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن مزاح پیدا کرنے کے لیے یا کسی کا مذاق اڑانے میں انسان حد سے نکل جائے، حد سے تجاوز کرے، تو اس کو جو ہے وہ فحش کہتے ہیں، اس کو ولگیرٹی کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو ولگیرٹی ہے، یہ جو فحش گوئی ہے، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے۔ اور بذی کہتے ہیں وہ آدمی جو بلا ضرورت کلام کرتا ہے، کثرت کلام، بلا وجہ میں جو ہے بہت زیادہ گفتگو کرنا۔ اور ہم جس دور میں رہتے ہیں اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ گفتگو کے فتنے کا دور ہے، کلام 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 کلام۔ یعنی آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو ہے 2000 کی دہائی میں جو ہے وہ ایف ایم ریڈیوز آئے، اور اس کے اندر ایک خاص طرح کے جو ہے وہ لوگ سامنے آئے جن کو آر جیز کہا جاتا ہے، ریڈیو جنکیز کہا جاتا ہے، اور ان کے ہاں بھی بس معاملہ یہی ہوا ہے کہ ان کو پیسے ہی اس بات کے ملتے ہیں کہ انہوں نے 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا پروگرام کرنا ہے، اور بیچ بیچ میں اس میں جو ہے وہ موسیقی کے معاملات ہوں گے، لیکن ان کو پھر گفتگو کرنی ہے بلا تکان اور بلا ضرورت، اور ہر موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اس کے اندر جو ہے ٹاک شوز کا ایک معاملہ شروع ہوا، اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو 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 بے تحاشا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جیسے کہ معلوم ہے کہ جو چیز حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو اس میں خرابی پیدا ہو جاتی۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ من کثر لغتہ کثر غلطہ، جس کا کلام، جس کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے اس کی غلطیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی انسان جو ہے اگر کم گفتگو کرے گا، کم گو ہوگا، تو آدمی جو ہے وہ کم گناہ کرے گا، اس کی زبان کے گناہ کم ہوں گے، اور اگر انسان زیادہ گفتگو کرنے کا عادی ہے تو اس کا اندیشہ ہے کہ اس کی گناہ جو ہے زبان کے وہ بڑھ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے، بھلی بات کرے، یا پھر خاموش رہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بد زبانی کرنے والا، بدگوئی کرنے والا شخص پسند نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے بڑھ کر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ وسئل ان اکثر ما يدخل الناس النار، اور آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے اوصاف ہیں یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے بڑھ کر جہنم میں داخل کرنے کا سبب بنے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ اب یہ حدیث بھی بہت اہم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو دین ہمیں دیا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے جو دین بھی سیدنا آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس کا ایک ہی عنوان ہے اور وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔
اور اس دین کا بنیادی مقدمہ کیا ہے؟ بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ تم مخلوق ہو، یہ کائنات بھی مخلوق ہے، تم فانی ہو، یہ کائنات بھی فانی ہے، تمہیں ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کائنات کی بساط بھی لپیٹ دی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور عالم برپا کریں گے جہاں پر انسانوں کا محاسبہ ہوگا، اور وہاں پر ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر لوگوں کی مقدر کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ سعید ہیں یا شقی ہیں، یعنی وہ خوش بخت ہیں یا وہ بدبخت ہیں اور شقی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس میں یہ بات گویا شامل ہے کہ ایک بندہ مومن کو ہر وقت اپنے سامنے یہ مقصد رکھنا چاہیے کہ میں ایسا کیا کروں کہ جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے میری رستگاری ہو جائے۔ یہ گویا ہمارا سب سے بڑا آئیڈیل ہے، اور خود قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے یہ سوال کیا، بار بار یہ سوال صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اگر میں کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیجئے جو میں اگر کر لوں تو جہنم سے میری گردن جو ہے وہ چھڑا لی جائے۔ تو یہی سوال یہاں پر ایک اور انداز میں کیا گیا کہ وہ کون سے اوصاف ہیں جو انسان کو سب سے بڑھ کر جنت میں داخل کرنے کا سبب بنیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اور نمبر دو حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ اور ایک لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے تو یہ پورے دین کو انکمپاس کر لیتے ہیں۔ تقوی اللہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنا، ایک حدود آشنا زندگی بسر کرنا، پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرنا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ تو یہ اللہ کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو ہے خشیت کی زمین پر کھڑا ہونا ہے، ہمیں خوف کے مقام پر، حذر کے مقام پر، تنبہ کے مقام پر کھڑا ہونا ہے۔ اور بندوں کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بندوں کے تعلق سے ہمیں حسن اخلاق برتنے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کی طرف سے جو اگر ناگواری بھی جو ہے کسی حوالے سے پیدا ہو تو اس میں درگزر کا رویہ اختیار کرنا۔ اسی لیے بار بار جو ہے اس باب کے آخر میں بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ان کا ایک جملہ نقل کیا گیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی حسن خلق کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا طلاقۃ الوجہ، خندہ روئی سے ملنا، لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے مسکرا کے ملنا، ایک پلیزنٹ جو ہے فیس کے ساتھ لوگوں کو جو ہے ملنا، ان کو فیس کرنا، وہ بذل المعروف، اور سخاوت کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، خرچ کرنا، وکف الاذی، اور اذیت دینے سے بچنا، یعنی انسان کسی کو اذیت نہ دے۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر انسانوں کو جنت میں لے جانے والے جو دو اوصاف ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ اللہ کے تقوی سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمیں بات معلوم ہے۔ اور اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو متقی ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے لیے نہ کوئی مستقبل کا خوف ہے اور نہ کوئی ماضی کے پچھتاوے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پھر ساری زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے اور گناہوں سے بچتے ہوئے جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ تو تقوی کے ذریعے میں نے عرض کیا انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور حسن خلق کے ذریعے انسان بندوں کا محبوب بن جاتا ہے، بندوں کا ممدوح بن جاتا ہے، اور یہ انسان کے اندر ایک ضرورت ہے۔ ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں وہ کر لوں احبنی اللہ و احبنی الناس،
اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو انسان بنیادی طور پر محبت اور تعلق کے گارے سے بنایا گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں سے محبت کرے اور لوگ اس سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المؤمن مألف، مومن گویا الفت سے بنا ہوا ہوتا ہے، الفت کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور اس شخص میں کوئی خیر ہی نہیں ہے کہ جو دوسروں سے الفت نہیں رکھتا، تعلق نہیں رکھتا اور اس سے الفت نہیں رکھی جاتی۔ تو گویا یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں ارشاد فرمائیں کہ اللہ کا محبوب بننا ہے تو اللہ کے تقوی پر کارمند رہو، اور مخلوقات کا محبوب بننا ہے تو ان کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرو۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ انسان کو کیا چیز ہے جو جہنم میں داخل کرے گی، آگ میں داخل کرے گی، فرمایا الفم والفرج، ایک انسان کا منہ اور ایک انسان کی شرمگاہ۔ ابھی جو منہ کا معاملہ ہے، منہ میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یعنی ایک تو منہ کا مطلب جیسے زبان ہے، اور زبان کا ایک مطلب تو ہوتا ہے مثال کے طور پہ جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا اس سے بہت سی کوتاہیاں بھی پیدا ہوتی ہیں جن کو ہمارے اکابر کہا کرتے ہیں آفات اللسان، جس میں جھوٹ ہے، جس میں غیبت ہے، جس میں طنز و تعریض ہے، جس میں تہمت ہے، جس میں گالی بکنا ہے، جس میں جو ہے وہ لوگوں پہ الزامات لگانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی منہ اور زبان ہے جس کو ہم کھانے پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو گویا یہ ذریعہ کیا ہے؟ یہ عقل کا ذریعہ ہے، کھانے کا ذریعہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں داخلے کا ایک بڑا سبب کیا ہے؟ وہ عقل حلال ہے، اور جہنم میں بدقسمتی سے داخل ہونے کا سبب بھی کیا ہے جو یہاں بتایا؟ وہ کیا ہے؟ وہ عقل حرام ہے۔ تو اگر انسان زبان کا صحیح استعمال کرے ان دونوں معنوں میں، کہ زبان کو کنٹرول کرے، زبان سے خیر کی بات کرے، خیر کے سوا کچھ بات نہ کرے، اور پھر یہ ہے کہ اس کی زبان کے ذریعے، اس کے منہ کے ذریعے جو خوراک جائے وہ حلال ہو، وہ طیب ہو، وہ پاک ہو، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ اور اسی کا اگر برا استعمال ہے، یعنی انسان زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے ہر دو معنوں میں، یعنی جو ہے وہ زبان سے گناہ کر رہا ہے بولنے کے حوالے سے، اور زبان کو استعمال کر رہا ہے حرام کھانے کے حوالے سے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ سب سے بڑھ کر جو انسانوں کو جہنم میں داخل کرنے کا سبب کیا ہے؟ وہ فرج ہے، وہ اس کی شرمگاہ ہے۔ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں بھی فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی صحیح استعمال کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ ایک چیز کیا ہے؟ جو اس کے دونوں گالوں کے درمیان ہے، یعنی اس کی زبان، اور ایک چیز کیا ہے؟ جو اس کی دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سب سے بڑھ کر جہنم میں داخل کریں گی، ایک اس کا منہ ہے اور ایک اس کی شرمگاہ ہے۔ تو اس روایت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑھ کر کون سی چیز ہے جو انسانوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ پھر پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جو سب سے بڑھ کر انسانوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ آپ نے فرمایا کہ انسان کا منہ اور انسان کی شرمگاہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان اور شرمگاہ کی صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔